Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 603. The 27th of January, year 2001, my seminar with the youngsters at Best Western Hotel in downtown. Abola karo karo kanta kaiya mera hum dukhi re dohe liya suri janama علی مذہب આપની સમક્ષ અલવાઇઝ રાય અબુ અલી અલીભાઈ અઝીઝ એમણે જે પ્રવચન રાય ફતેહ અલી રામજીના નિવાસસ્થાને તારીખ 31 ડિસેમ્બર સને 2000ના રોજે કરેલ હતા તે જ પ્રવચન તેમજ તેઓને બીજો કોઈ પણ વિષય ઉપર પ્રવચન કરવું હોય તો તેઓ આજની આપણી સમક્ષ પ્રવચન કરશે. બહેનો અને ભાઈઓ, આપણું આ સેમિનાર શરૂ કરીએ તે પહેલા આપણે સૌ રાય અબુ અલી અઝીઝને આવકાર આપશું તેમજ કાર્યોના ગળગાથી વધાવી દેશું. આપ માનવંતા કોમી સેવકોને નમ્રતાપૂર્વક અરજ કરવામાં આવે છે કે પ્રવચનની પૂર્ણાહુતિ બાદ કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારના વિષયના લગતા સવાલ કરવા હોય તો ભાષાની મર્યાદામાં રહી સવાલ કરી શકાશે. તમારા સવાલના ખુલાસાનો રાય સાહેબ તમારા આત્માના સંતોષ પૂરતા ખુલાસાનો લાભ આપશે. રાય સાહેબ વિશ્વભરના ઇસ્માઇલી મિશનરોની હરોહરમાં ઉચ્ચ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે હી ઇઝ classified as the best learned professional missionary. તેઓના માટે વખાણ કરવા ક્યાંક શબ્દોમાં કરવા એ આ કોમી સેવકની જબાનની બહાર વસ્તુ છે. ફરી આપ સર્વને નમ્રતાપૂર્વક આજીજી કરવામાં આવે છે કે સમય અને સ્થળની મર્યાદાની ખ્યાલમાં રાખી આપ સર્વ માન્ય મેમ્બરો અલવાઇઝના પ્રવચનને બહુ જ શાંતિથી સાંભળશો તેમજ તેના એક એક નસીહતોને તમારા દિલની અંદર કોતરી લેજો. આવા પ્રવચનો ઘણા લાંબા સમય પછી સાંભળવા માટેની તક પ્રાપ્ત થાય છે. અંતમાં હું અલવાઇઝને આપણા આમંત્રણને માન આપી અહીં પધારેલ છે તે બદલ ખરાબ અંતઃકરણપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. હવે હું અલવાઇઝને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પોતાનું પ્રવચન શરૂ કરે અને there is no time limit. Inshallah. Thank you. इंसान के क्या वखान हो सकते हैं. पीर फरमाया कि मिट्टी का घड़ा और वो भी कच्चा हाथ से गिरे क्या हाल हो, ऐसा इंसान है. तारीफ वखान उस परवरदिगार का कि जिसने हमें बनाया. मुझे पहले ऐसा था कि शायद सिर्फ यंगस्टर्स आएंगे
تو میں ان کے کوشچن آنسر کروں گا، لیکن یہاں کا ماحول ایٹماسفیئر جدا ہو گیا اور ریکویسٹ کی گئی کہ میں دسمبر کی 31 کو جو کچھ بولا تھا اس کی ٹیپ باہر نکالی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مولانا حضرت امام کے فضل و کرم سے اور صلوات و درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دے کے ہم لوگ آج یہ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور آپ سنیے۔ میری لینگویج ٹھیک ہے؟ دیندارو، ہم اب جو جس سمے سے گزرتے ہیں، سن 2001 اور یہ 21st سینچری، دنیا کے اوپر جو سخت میں سخت پیریڈ اس دنیا کے اوپر آیا، اس سے بہت زیادہ سخت پیریڈ اس سینچری میں آئے گا۔ یہ جو 100 برس ہیں ایسے خراب دنیا میں کبھی نہیں ہوئے۔ ہمارے پیروں نے ہمیں ایسے بہت سے اشارے کیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد مجھے ایسا ہوا، اور میں آج تقریباً 10 برس سے جماعتوں میں جو میں واضح کرتا آیا ہوں، میں نے اس بات کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہے، لیکن آج میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ہیومن ہسٹری میں ایسا خراب پیریڈ کبھی نہیں آیا کہ جیسے یہ 100 برس ہے۔ اس وقت ہم مزے میں ہیں، لیکن 5-10 برس کے 50 برس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں پیروں نے بتایا ہے، اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اس 100 برس کے اندر جب یہ زمانہ بہت خراب ہو جائے گا، 80 کے 90 برس کے بعد اتنا خراب آئے گا کہ ساری دنیا میں 2.5% 2.5% لوگ اچھے ہوں گے یا خدا کو ماننے والے ہوں گے، 97.5% لوگ خراب ہوں گے، گناہ بہت ہوں گے، اور دن بدن بدیاں برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ آدمی لالچ میں پھنستا جائے گا، موج شوق میں دل لگے گا، علم گنان ساری دنیا سے مٹ جائے گا۔ میں صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا ہوں، ساری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے جو اشارے کیے ہیں ان کے حساب سے ہمارے دل جو ہیں وہ اکھڑ جائیں گے، دل میں شانتی نہیں ہوگی، مینٹل بیماریاں بڑھ جائیں گی، ڈپریشن بڑھ جائے گی، آوگھات بڑھ جائیں گے، اور یہ جو دھرتی کمپ آج پرسوں ہم سنتے ہیں، آج سننا کہ لگ بھگ 30-32 ہزار آدمی زخمی ہو گئے انڈیا کی ویسٹ کوسٹ کے اوپر، یہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ اس سے زیادہ دھرتی کمپ آئیں گے، بیماریاں بڑھیں گی، سکھ چین نہیں ملے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے ایکشن خراب ہوتے جائیں گے، ہمارے اندر سوارتھ ورتی، سیلفشنس، ایگو یعنی خود کو بڑا سمجھنا، لالچ، گریڈ، موج شوق اور ایسی چیزیں بڑھتی جائیں گی،
اور ان چیزوں کے بڑھنے سے جو رزلٹ ہوگا وہ خراب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں کو ہدایت کرنے کے لیے نبی بھیجے، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نبیوں کو مار ڈالتے تھے. یونس علیہ السلام ان لوگوں کی بدیوں برائیوں کا ذکر کرتے تھے تو کچھ 2-4 آدمی اٹھے، یہ کیا بولتا ہے، اس کو کیا حق ہے. گڑبڑ ہو گئی، نبی کو مارنے دوڑے. نبی ادھر سے بھاگے، دور چلے گئے، تھک گئے تھے. دریا کے کنارے ہاتھ منہ دھونے گئے تو پاؤں پھسل گیا، چلے گئے پانی میں. ایک بڑی مچھی نے ان کو اتار لیا. سوری، 3 دن مچھی کے پیٹ میں رہے. ایسے ایک تو میں نے مثال دی، نبیوں کو مار دیتے ہیں، نبی بھاگ جاتے تھے. وہ زمانہ آج پھر آ رہا ہے جو کہ شروع ہو گیا ہے. اچھی بات کرنے والے کو برا سمجھتے ہیں، عالموں، مشنریوں، پنڈتوں کو لوگ ہیٹ کرتے ہیں. بے ایمانی، بے دینی، ناستکواد، ایتھیزم بڑھ رہا ہے اور بھی بڑھے گا. پھر کہتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ جو سچے مومن ہوں گے وہ روئیں گے کہ یا مولا یہ دکھ ابھی سہن نہیں ہوتا. ان کو دکھ کیا ہوگا کہ یہی وہ دنیا کی ایسی بدیاں دیکھ کے خود برداشت نہیں کر سکیں گے. ان کے گھر کے اندر ان کے بچے ان کی باتیں نہیں سنیں گے. آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ لا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پنشمنٹ نہیں دے سکتے، اس کو سیدھا کرنا ہے، صرف منہ کی بات کرو. بچے بگڑتے جاتے ہیں. میں نے ایک جگہ ذکر کیا ہے، اکتوبر مہینے میں مجھے ٹائم میگزین ملا. 3-4 جگہ یہ میں بات کر چکا ہوں اور واپس کرنا چاہتا ہوں. ٹائم میگزین کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک لڑکی کی فوٹو ہے، چھوٹی بچی کی، اور اس کا جو ہیڈنگ ہے ارلی پیوبرٹی. عورت جب ہی جوان ہونے لگتی ہے تو 12 ساڑھے 12 کے 13 سال کی عمر میں اس کو خدا تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ماں بننے کے لیے اس کے اندر جو فیل فرق ہوتا ہے اس حساب سے اس کو پیوبرٹی کہتے ہیں. بلڈ چالو ہوتا ہے. رپورٹ یہ ہے کہ ابھی 8 برس کی لڑکیوں کو ماسک آتے ہیں. میں پڑھتا گیا اور پھر صدر دین ماں باپ کے اوپر سلوات پڑھتا گیا. پھر صدر دین نے فرمایا ہے کہ 9 برس کی ناری فڑے سے یعنی 12 برس نو پورش، 9 برس کی لڑکی کو بچہ ہوگا. 600 برس پہلے صدر دین نے جب یہ گنان کا تھا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ کیا ایسا وقت آئے گا جو پاسبل نہیں ہے، لیکن آج 600 برس کے بعد یہ پاسبل ہو گیا. ایسا زمانہ ابھی آ گیا ہے. ہم اس زمانے کے اندر جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے اوپر تڑکے اور بارش سے بچانے کے لیے حضرت امام کی چھتری ہے کہ جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں. بھلے بارش ہو رہی ہے ہمارے اوپر نہیں گرتی، بھلے تڑکا ہے لیکن ہمارے اوپر نہیں گرتا، کیونکہ ہم حضرت امام کی پروٹیکشن کے نیچے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب خدا تعالیٰ نے کریشن کی اور اس دھرتی کے اوپر لائف جاری کی تو ہم کو قرآن شریف میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایک دن میں نے فرشتوں کو کہا کہ میرا ایسا ارادہ ہوتا ہے کہ میں
کہ زمین پر اپنا وائسرائے بناؤں. تو فرشتے فوراً سجدے میں چلے گئے, کہنے لگے پروردگار کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے کہ تجھے کچھ اور بنانے کی ضرورت پڑی؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے, جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں. فرشتوں کے اندر ڈس اوبیڈینس نہیں ہے, لیکن فرشتوں میں عقل بھی نہیں ہے, فرشتوں میں انٹیلیجنس نہیں ہے. وہ پیور نور ہونے کی وجہ سے پاک اور پوتر ہے, اس لیے ان کو بدیوں برائیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں, کیونکہ ان کے پاس علم نہیں. علم کہاں ہوتا ہے کہ جہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے, جہاں بدھی اور عقل ہوتی ہے وہاں علم بھی کام کرتا ہے. اگر ساری بدھی عقل ہوئے تو علم ایک ہتھیار ہے, تو اس کو یوز کرے اچھی جگہ پہ. اگر بدھی عقل خراب ہے تو علم کو وہ مس یوز کر کے خرابی پیدا کرتے ہیں. جیسے دیکھو نا, آج کل نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں, اور ان نئی ڈسکوریز کی وجہ سے انسان موسٹلی یہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ خدا جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جو ان کی عقل سے باہر ہیں. میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ سائنس نے کیا کیا ہے, لیکن سائنس کی ترقی, ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہیں, اور بھول جانے سے ان کے اندر بدیاں پیدا ہو گئی ہیں. سوری, جماعت خانہ نہیں ہے, اس لیے میں کچھ باتیں یہاں کہہ سکتا ہوں. آج شنیچر وار ہے, بدھوار کی رات کو ٹی وی میں جو نیوز آتی ہے اس نیوز کے اندر میں دیکھتا رہا, میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا, ہاتھ اٹھا کے کہا یا مولا بچانا. کیا دیکھا؟ ٹورنٹو کے ایک چرچ میں 2 مردوں کی شادی ہوئی, لڑکا لڑکی نہیں, دونوں مرد تھے, چرچ میں شادی ہوئی. اگر جو کرسچن پادری, کرسچن مذہب اس چیز کو انکریج کر رہا ہے تو مذہب جیسی چیز کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کی ہے, جو ہومو سیکسول ہیں ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. اور یہاں تک خدا ناراض ہوا کہ ساری امت کی امت کو ایک ہی آنکھ کی پلک میں مار ڈالا. خدا تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بہت برائیاں کی ہیں, لعنت کی ہے, بد دعا کی ہے. اب یہ چیزیں جاری ہو رہی ہیں, بڑھیں گی. مجھے ڈر ہے, مگر دعا بھی مانگتا ہوں کہ یا مولا ان بدیوں سے میری جماعت کو بچانا. جو کہ تھوڑی باتیں سنتا ہوں, اپنی جماعت میں بہت سی بدیاں برائیاں بڑھ رہی ہیں. ہمارے بہت سے ینگسٹرز ہیں, موسٹلی جماعت خانے نہیں آتے, ان کو مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہماری ینگ پرجا کے اندر مذہب گھٹتا جاتا ہے, ایتھکس جیسی چیز نہیں رہی, مورالٹی نہیں رہی, اچھی عادتیں نہیں رہی. اچھے ہمارے بہت سے جو ینگسٹرز ہیں اس وقت میجورٹی ان کی اچھی ہے, صرف مائنورٹی ہے. لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ مائنورٹی میجورٹی نہ بن جائے. مجھے ساری دنیا سے الحمدللہ فون آتے ہیں, کئی ایسے فون ہوتے ہیں کہ ایک گھنٹے تک مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں. بہت دفعہ دل میں ہوا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دوں, لیکن پھر میرے دل میں سے آواز آتی ہے, ہو سکتا ہے میں 2 الفاظ اچھے کہوں, ممکن ہے اس کو فائدہ ہو جائے. بری خبریں سنتا ہوں ٹیلی فون میں, اور ہماری جماعتوں کے اندر برائیاں بڑھ رہی ہیں. ہم لوگ جو عمر میں بڑے ہیں, اپنے بچوں کے ماں باپ ہیں,
یا ہمارے پاس بچے نہیں تو دوسرے ہمارے جماعت کے جتنے بھی بھائی بہن ہیں وہ ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں. ہم کچھ اچھا کر سکیں اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو 2 ہاتھ تو اٹھاؤ کہ یا مولا ہماری جماعت کے اوپر رحم کر. آپ کو پتا نہیں ہے دینداروں، جو الحمدللہ میرے مولا نے میرے ٹینٹیکلز ایسے بنائے ہیں، کہاں کہاں سے مجھے خبریں ملتی ہیں اور کیسی کیسی اس وقت ہمارے اندر بدیاں اور ہمارے اندر ڈپریشن جیسی نا امیدی، نراشا، ہوپ لیسنس پیدا ہو رہی ہے. ہمارے مذہب کے اندر نراشا جو ہے یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ، یا ہم انگلش کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، وہ چیز گناہ ہے. کبھی بھی نراش نہیں ہونا. ڈسپونڈنسی از اے سن ان آور ریلیجن، یہ سلطان محمد شاہ کے الفاظ ہیں. نراشا ہمارے مذہب میں گناہ ہے، کبھی نراش نہیں ہونا. لیکن لوگ ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے. خدا نے جب فرشتوں سے یہ بات کی تو کچھ ٹائم کے بعد، ابھی یہ نہیں بتایا کہ کتنے وقت کے بعد، خدا تعالیٰ ایک ویکتی کو لے کے آئے. وہ سے حضرت آدم فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتے دیکھ کے خوش بھی ہوئے کیونکہ خدا تعالیٰ نے آدم کو اپنی امیج سے، اپنی کلپنا سے بنایا ہے. اچھا خوبصورت انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک سوال کیا، وہ جواب نہ دے سکے. آدم کو پوچھا تو فوراً جواب دیا. آدم کو اللہ نے انٹیلیجنس بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں. اس طرح سے کچھ سوال کیے، فرشتے ہار گئے، جواب نہ دے سکے. اور جب آدم نے سب جواب دیے تو خدا نے کہا، دیکھا میں تم کو کہتا تھا نا، میں اپنا ایک وائسرائے بنانا چاہتا ہوں. یہ میرا وائسرائے ہے دنیا کے اندر. ابھی تم سب لوگ سجدہ کرو. عربی زبان کا جو لفظ سجدہ ہے اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو سونپ دینا. انگلش میں کہتے ہیں سبمٹ، جو یہ کہے وہ کرو. تو فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی اپنی اوبیڈینس ظاہر کی کہ اے آدم علیہ السلام ہم آپ کا حکم مانیں گے. فرشتے بہت قسم کے ہیں اور تمام کے تمام فرشتے خدا کے نور میں سے نکلے ہیں. فرشتوں کو خدا نے نور میں سے بنایا، جنات کو خدا نے آگ میں سے بنایا، انسان کو خدا تعالیٰ نے مٹی میں سے بنایا، اور ایسے پانی کے جانور بھی بہت ہیں. ابھی اونچے میں اونچی چیز ہے وہ نور ہے. سیکنڈ درجے کے اوپر آگ ہے کیونکہ آگ بھی نور میں سے نکلی ہے. رسول اللہ فرمایا کہ 70,000 دفعہ نور کو ڈائلیوٹ کیا تو آگ بنی. یعنی آگ کو 70,000 لیولز کے اوپر لے جاوے تو وہ نور ہے. پھر بھی آگ دیکھو کتنی اسکارچنگ ہے، لہجے میں برباد کر دے. تو فرشتوں کے بعد جنات ہیں. جنات سے جو آدمی ہے، انسان، وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی تو دھول مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لوئسٹ ہے. تو خدا تعالیٰ نے اس لوئسٹ میں سے یعنی مٹی میں سے آدم علیہ السلام کو بنا کے اپنی انٹیلیجنس اور اپنا نور بخش دیا. انٹیلیجنس ہے وہ نور ہے، اور اس کو علم دیا اور یہ درجہ دیا کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ فرشتے ان کی جو ہائیسٹ لیول ہے اس کو کہتے ہیں وہ فرشتے کے جو خدا کے حضور میں رہتے ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے.
جیسے کہ جبریل علیہ السلام ہے. جبریل علیہ السلام کو جس طرح ہم نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں، ہم جبریل کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں. ان کا نبیوں کا درجہ ہے، کیونکہ جو میسج خدا بھیجتا ہے نبیوں کو وہ جبریل کی معرفت سے بھیجتا ہے. تو نبی کو پہنچے اس کے پہلے جبریل کو وہ میسج ملتا ہے. تو جبریل علیہ السلام ہے اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں. پھر ان کے نیچے میکائیل ہیں، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، اسماعیل ہیں، بہت سے فرشتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے دربار میں رہتے ہیں، ملائکۃ المقربین. پھر اس کے نیچے کے درجے کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے ہیں خدا تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے. یہ فرشتے خدا کا حکم ساری دنیا میں پہنچاتے ہیں اور اس کے حکم سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جتنے بھی انرجی ہے اور جتنے بھی پاورز ہیں، نیچر کی پاورز جتنی ہیں وہ فرشتوں کے نیچے ہیں، یعنی فرشتے ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ جو فرشتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بھی ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ لگائے ہیں خدا نے. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے 2 فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ایک فرشتہ اس کی رائٹ سائڈ میں رہتا ہے، ایک فرشتہ اس کی لیفٹ سائڈ میں رہتا ہے. 24 آور یہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. ان کو قرآن شریف نے کرامن کاتبین کہا، دی آنریبل ریکارڈرز. یہ ریکارڈ کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں. ہماری جتنی اچھائیاں، نیکیاں، عبادت ہے تو جو ہماری رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے. بدیوں گناہوں کو لیفٹ سائڈ کا جو ہے وہ اس کو رائٹ کرتا ہے. اور یہ سارا اکاؤنٹ موت کے وقت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ تمہاری نیکیاں تھیں، یہ تمہاری بدیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہنس کے کہتا ہے کہ جو نیکی لکھنے والے ہیں اس کا اکاؤنٹ تو بہت تھوڑا رہے گا اور دوسری سائڈ کا اکاؤنٹ بڑا ہوگا. تو ہر انسان کے ساتھ یہ 2 فرشتے ہیں. اب یہ ایمان کی بات ہے. کسی امریکن کینیڈین کو کہو آپ کا کوئی دوست ہے کہ بھائی تیرے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، تو وہ ہنس کے نکال دے گا. تو یہ ایمان کی بات ہے. اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ 2 فرشتے اللہ نے میرے ساتھ لگائے ہیں، تو پھر کوئی بھی گناہ کرتے وقت مجھ کو یہ خیال آتا ہے اوہ یہ تو لکھا جائے گا، میں انکار نہیں کر سکتا. اور پھر کیسا لکھا جائے گا؟ اللہ نے کہا کہ جب تمہارا اکاؤنٹ کیا جائے گا تو تم نے جو کچھ کیا ہے نا اس کی فلم چلائی جائے گی. یعنی فلم کا نام نہیں، اندر مووی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ خدا نے کہا کہ تم کو بتایا جائے گا کہ یہ تم نے کیا. تو ہم اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم فلم کو دیکھتے ہیں. تو کیسے انکار کریں گے؟ نہیں آیا مولا یہ میں نہیں کہہ سکیں گے. پھر نے ایک اشارہ کیا ہے اس میں چوگڑیے میں ہے کہ متا کوئی آنکھیں 30 دن متسیہ نہ سو. یعنی اس دن جس دن اکاؤنٹ ہوگا کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ یا مولا مجھے پتا نہیں، میں نے نہیں سنا. تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اگر ہمارا ایمان ہے، اگر سینسیبلٹی ہے، اگر ہم عقل والے ہیں تو گناہ نہ کریں. بھول ہو جاوے اور چیز ہے، لیکن مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، خدا تعالیٰ کی مخلوقات شروع ہوئی، جانور بنے، جانوروں سے پھر انسان بنے. انسان کی بستی بڑھتی گئی. لیکن جب فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا آدم علیہ السلام کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. عزازیل نے فرشتے نے سجدہ نہیں کیا. اب بات یہ تھی کہ عزازیل فرشتہ تو تھا، عبادت کرنے سے فرشتہ بن گیا، لیکن حقیقت میں وہ جن کا بیٹا تھا.
اور جن کا بچہ ہونے کی وجہ سے اس میں آتش تھی، آگ تھی. یہ مٹی کا ہے، میں آگ میں سے ہوں، میں اس سے اونچا ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس کو نمن کیوں کروں. خدا نے اس کو لعنت کر کے باہر نکال دیا. میں وہ جن کا بیٹا تھا اور جن کا بچہ ہونے کی وجہ سے اس میں آتش تھی، آگ تھی. یہ مٹی کا ہے، میں آگ میں سے ہوں، میں اس سے اونچا ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس کو نمن کیوں کروں. خدا نے اس کو لعنت کر کے باہر نکال دیا، اس کو ڈیگریڈ کر دیا. اب چونکہ آگ میں تھا، اس میں حسد تھا، اور حسد ہے وہ آگ ہے. وہ آدمی حسد کرتا ہے کہ جس میں آگ کا مادہ زیادہ ہے. جس میں آگ کا مادہ زیادہ نہیں، پانی ہے، تو وہ حسد نہیں کرتا. حسد کرنے سے انسان خود بھی جلتا ہے، دوسرے کو نقصان کرتا ہے. تو وہ پیچھے پڑ گیا آدمی کے. ذرا سا آدمی نے بھول کی تو وہ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے اور جان بوجھ کے اس کے پیچھے رہتا ہے تاکہ وہ خدا کو یاد نہ کرے اور بھول کرتا رہے. اب انسان کے اندر خدا نے جو تھوڑی لالچ بھی رکھی ہے، ہوں پنی بھی رکھی ہے. انسان کے اندر گریڈ ہے، سیلفشنس ہے، ایگو ہے، اینگر ہے، اور پلیجر میں جانے کے لیے اس کا دل بہت چاہتا ہے. یہ تمام ویکنیسز کو دیکھ کے شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے. جب انسان خدا سے دور ہٹ جاتا ہے، شیطان پکڑ لیتا ہے. اب کیا ہے کہ انسان کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہیں. شیطان کا زور بڑھتا جاتا ہے، خدا سے دور ہٹتے جاتے ہیں. اس لیے بدیاں برائیاں بڑھ گئیں. جب ایسا وقت آئے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا کہ صدر دین کے فرمان کے حساب سے 97.5% دنیا میں گناہ ہوں گے، 97.5% بدیاں برائیاں ہوں گی، تو پھر خدا برداشت نہیں کرے گا. اس لیے کہ مومن روئیں گے اور مومن عرض کریں گے. تو اس وقت خدا پھر اپنی نوری طاقت سے دنیا میں بربادی کر دے گا. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت دفعہ اس بات کی یادی دی ہے. فرعون کو یاد کیا ہے، نمرود کو یاد کیا ہے، عاد و سمود کو یاد کیا ہے، نوح علیہ السلام کی امت کو یاد کیا ہے. ایسے بہت سے دخلے، بہت سی مثالیں دی ہیں خدا نے قرآن میں کہ میں نے ان کو اس طرح برباد کر دیا، ان کو میں نے اس طرح برباد کر دیا. تو اب وہ وقت اس صدی کے آخر میں یا اس صدی کے بعد نزدیک میں وہ وقت آنے والا ہے. جیسے جیسے دنیا میں بدیاں بڑھتی جائیں گی، دکھ بڑھتے جائیں گے. دکھ بڑھتے جائیں گے، دل اداس ہو جائیں گے. دلوں میں سکون، شانتی جیسی کوئی چیز نہیں رہے گی. اور یہ چیز ایسی بڑھے گی کہ اچھے مومن پھسل جائیں گے. دنیا کے عیش آرام کو دیکھ کے اچھے مومن پھسل جائیں گے. پھر اس وقت اس زمانے کا امام مہدی بن کے کھڑا ہوگا. دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں، ان بدیوں برائیوں کا ایک سینٹر ہوگا. اس سینٹر میں جو ان کا چیف پریزیڈنٹ کے راجا مہاراجا جو کچھ بھی ہوگا، اس کو پیروں نے دینت کالنگا کہا ہے. ایک فکٹیشس نام دیا ہے. یہ دینت کالنگا یعنی اینٹی گاڈ، ادھر کینیڈین زبان کے اندر اینٹائی گاڈ، جو فورسز ہوں گی وہ اکٹھی ہو جائیں گی. اور یہ فورسز ایسی ہوں گی کہ جیسے میں نے کہا کہ کسی ایک خاص دیش کا راجا یا پریزیڈنٹ یا جو کچھ بھی ان کا بڑا ہوگا وہ کمانڈ کرے گا. آدھی سے زیادہ دنیا اس کے قبضے میں ہوگی، بلکہ پونی سے زیادہ دنیا. اور خدا کو ماننے والے، خدا کے بھکت جو ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، 2.5%، 2.5% مومن ہوں گے. لیکن ان کی عبادت، ان کی نیکیوں کے کارن سے زمین ٹکی رہے گی. اور آخر میں پھر
انجام یہ آئے گا کہ اس وقت جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو کنٹریز ہیں اور ان میں جو لوگ ہیں، دیکھو آج دن داروں 6 بلین آدمی ہیں، تھوڑے اوپر ہیں، لیکن یہ وسطی بڑھتی جائے گی، موتیں بھی بہت ہوں گی، بہت موتیں ہوئیں گی، ایٹ اے ٹائم ہزاروں آدمی مر جائیں گے، جیسے کہ دھرتی کمپ میں ارتھ کویک کے اندر مر جاتے ہیں۔ بیماریاں بھی بہت آئیں گی، بھوک مرا بھی بہت ہوگا، پھر بھی بستی بڑھے گی۔ اور بستی کتنی بڑھے گی؟ آج 6 بلین ہے، یہ 3.5 گنا بڑھے گی، یعنی لگ بھگ 20 بلین آدمی اس سینچری کے اینڈ میں ہوں گے۔ 20 بلین کہاں جائیں گے؟ 20 بلین کے کھانا، کیونکہ 20 بلین ہوں گے تو ڈیولپمنٹ بہت ہوگی، لینڈ کی ضرورت پڑے گی، جھاڑ وغیرہ کاٹے جائیں گے، جنگل کاٹے جائیں گے، اس وجہ سے بارش کم ہوگی، بارش کم ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر پانی کم ہوگا، اناج گھٹ جائے گا، بھوک مرا بڑھے گا، اور بعض جگہ ایسے فلڈز آئیں گے کہ وہ پانی پینے کے لائق نہیں جو فلڈز میں ملتا ہے، بیماریاں آئیں گی، کولرا پھیلے گا، پلیگ پھیلے گی، یوں بھی لاکھوں مریں گے، لیکن پھر بھی بستی بڑھے گی، 20 بلین آدمی ہوئیں گے، جو کہ ٹیکنالوجی ایسی ہو جائے گی کہ آرٹیفیشل فوڈ پیدا کریں گے، جیسے آج کل بن رہی ہے۔ یہ جو اس وقت کے جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے دیکھو نا، کبھی کبھی جماعت خانے میں ہم کو ایپل ملتا ہے، اتنا بڑا 1 پاؤنڈ سے زیادہ ایک ایپل ہوتا ہے، آم دیکھو تو 2 پاؤنڈ کا آم ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں آرٹیفیشلی گرو کی جاتی ہیں کیمیکل سے، اور یہ مت کھاؤ، جو چیزیں اوور گرون ہیں مت کھاؤ، جہاں تک بن سکے وہ چیزیں کہ جو نیچرلی گرو کی گئی ہیں ان کو ہی کھاؤ، تاکہ ہمارے اندر بیماریاں نہ پیدا ہوئیں، اور بیماریاں بڑھیں گی، ساتھ ساتھ دوائیں نہ بھی نکلیں گی، لوگوں کی عمر بڑھتی جائے گی، بیماریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں گنانوں کے اندر ملتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں آپ کو دنیا کے کسی نہ کسی دیش کے اندر سے کہیں نہ کہیں پیروں کے بتائے ہوئے یہ جو اشارے ہیں ہمیں مل رہے ہیں، اور پھر یہ چیزیں باہر سے ہماری فیملی میں آئیں گی، فیملی کے جھگڑے بڑھ جائیں گے، فیملی کے جھگڑے بڑھنے سے بہت نقصان ہوں گے۔ اس وقت آلریڈی ہماری جماعت کے اندر، جو کہ الحمدللہ غیروں سے ہم اچھے ہیں، ہماری جو فیملی سٹرکچر ہے ہل رہا ہے۔ ہماری جماعت کے اندر فیملی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، ہماری جماعت کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بھائیوں کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بچوں کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز نکلی ہے کہ جو لوگ آج خیال نہیں کرتے کہ 20 برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ مجھے ایسا یاد ہے، میں نے کالگری کے اندر 93 یا 94 میں نے ایک وائز کی تھی، اور میں اس چیز کے اوپر کھڑا ہوں کہ فیوچر میں ہماری جماعت کی جو سنکھیا ہے گھٹ جائے گی، ہماری جماعت میں سے بہت سے لوگ مذہب چھوڑ کے چلے جائیں گے، باہر کے لوگ کچھ آئیں گے بھی شاید، لیکن اندر کے بہت سے جو کچے لوگ ہیں جن کا ایمان برابر نہیں، وہ لوگ چلے جائیں گے، اور اس کے بہت سے ریزنز ہوں گے۔ ان تمام ریزن سے ایک ریزن یہ ہے کہ اسماعیلی لڑکے لڑکیاں نان اسماعیلیوں سے شادیاں کریں گی، اور وہ آج ہو رہی ہے۔ 25 برس پہلے جب کوئی نے شادی کی ہوئے تو اس وقت وہ کتنی بھویل چیز لگتی تھی، ایک عجائبی لگتی تھی۔ آج کوئی عجائبی نہیں ہے، اچھی اچھی مومن فیملیوں کے بچے نان اسماعیلی سے، خصوصی وائٹ لوگوں سے جو کرسچن ہے کہ جن کا کوئی مورل نہیں، ایتھکس نہیں، مذہب نہیں، ان کے ساتھ ہماری لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، ہمارے لڑکے شادیاں کر رہے ہیں، باہر نظر کرتے ہیں، جماعت کے اندر نہیں۔
اب کیا ہوگا؟ ان کے جو بچے ہوں گے اس کا کیا؟ ان چیزوں کے اوپر سوچنے والے سوچتے نہیں. جو اس میں انڈلج ہیں ان کو اس بات کا خیال نہیں کہ ہماری فیوچر جنریشن کا کیا. لڑکی اسماعیلی ہے، لڑکا کرسچن ہے، اور کرسچن لوگ ہارڈلی پریکٹسنگ ہوتے ہیں. یہ سب نام کے کرسچن ہیں، شراب پیتے ہیں، سور کھاتے ہیں، سب طرح کی بدیاں برائیاں ہوتی ہیں. اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، الحمدللہ، گئے 200 برس سے دنیا کے اندر جو بدیاں اور گناہ بڑھ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہاتھ کرسچن لوگوں کا ہے، ویسٹرن کرسچن کا. افریقہ کے کرسچن نہیں، انڈیا کے کرسچن نہیں، ویسٹرن کرسچن، یورپ اور امریکہ کے کرسچن. ابھی میں نے آپ کو یہ بات سنائی کہ گئے جمعرات کو اندر ٹورانٹو کے چرچ کے اندر 2 مردوں کی شادی ہوئی. یہ کرسچن ہے. مسلمانوں کے اندر کبھی یہ چیز خیال میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن کو ماننے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں. بھلے نہیں پڑھتے تو بھی اللہ کے اوپر اعتقاد ہونے کی وجہ سے اسلام بہت بچا ہوا ہے. لیکن کرسچن کنٹریز کے اندر کرسچینٹی خراب ہو رہی ہے. اتنی بدیاں برائیاں، آپ کبھی خالی ٹی وی دیکھ کے کچھ نہیں، اب پیپر بھی پڑھو، لوگوں سے ملو. وہ لوگ کے جو یہاں کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ کبھی ان سے ملو کسی کو جا کے، تو آپ کو کیسی باتیں سنائیں کہ آپ ٹھنڈے ہو جاؤ. تو یہ جو طریقے ہیں آج ہماری جماعت کے اندر گھس آئے ہیں. ہماری لڑکیاں گوروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، ہمارے لڑکے کوئی ہندو لے آتا ہے تو کوئی کرسچن لے آتا ہے، کوئی گوری لے آتا ہے، کوئی انڈین لے آتا ہے. جماعت ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. جماعت پرٹیکولرلی اٹ سیلف نہیں، جماعت کی فیملیز. جماعت ایک بلڈنگ ہے اور ایک فیملی اس کی اینٹ ہے. اینٹوں سے مکان بنتا ہے، ایسا فیملی سے جماعت بنتی ہے. آج ہماری جماعت کا یہ حال ہے. گھر میں بچہ ہوا، وہ اسماعیلی بنے گا کہ نان اسماعیلی رہے گا؟ لڑکی کہتی ہے نہیں، میں نے پرامس لے لیا ہے، ہم اس کو اسماعیلی بنائیں گے. اچھا، اسماعیلی بنا لیا، ہر روز جماعت کھانے لے آئے. وہ چیز کہ جو باپ اور ماں دونوں اسماعیلی ہیں، وہ چیز جو بچے پہ اثر کرتی ہے، وہ بچہ کہ جس کی ایک ماں یا ایک باپ دونوں میں سے ایک اسماعیلی ہے، دوسرا تو مانتا ہی نہیں، اس بچے کا کیا؟ یہ بڑی سوچنے جیسی چیزیں ہیں ہمارے اندر. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو نکال ڈالیں. الحمدللہ سب کے گھروں میں بچے ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا اگست مہینہ 1946 مولا نیروبی اترے. ایک کام کے لیے مجھے جانا تھا. میں دارالسلام سے نیروبی گیا. مولا کی ملاقات بھی ہوئی، خوش ہوئی. پھر امام کے جو پروگرام تھے مہمانیوں کے، اس کے اندر بھی میں جاتا رہا. ایک بہت ایمانی فیملی کی مہمانی تھی. اس کی فیملی آج بھی یہاں وینکوور میں ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے خداوند میرے کو ایک عرض کرنی ہے. صاحب نے اس کا نام لے کے کہا بولو کیا بات ہے؟ کہتے خداوند بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ایمانی لوگوں کے بچے کبھی کبھی بے ایمان ہو جاتے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا دیکھو، مومن عام طور پہ اپنے ہی لیے دعا مانگتا کہ یا مولا میرا ایمان سلامت رکھنا، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھنا. حضرت امام فرمایا اپنے اولاد کی ایمان کا بھی دعا کیا کرو. اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو چھوٹی عمر سے، آج جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں کھل کے ایسی باتیں میں جماعت خانے میں نہیں کرتا، لیکن 31 دسمبر کی رات کو میں نے کی تو یہ ہمارا کھڑیا کو والا محمد مملو
کہ ہماری فیوچر جنریشن کا کیا ہوگا. چھوٹی عمر سے بچوں کو مذہب بناؤ، سکھاؤ. بعض مات پتا بولتے ہیں مشنری باپا وڈو تینوں پوتے سمجھ گئے. ارے بھائی خود بخود اگر سمجھنا ہوتا تو پھر گرو کی ٹیچر کی ضرورت کیا ہے. چھوٹی عمر سے میں تو کبھی کبھی بھائیوں کی مجلس میں واعظوں میں نے کہا ہے، میں بولا میری جو بچیاں ہیں جب بھی تم کو پیٹ رہے اسی دن سے تم یا مولا میرے پیٹ میں جو تم نے جیو ڈالا ہے یا مولا اس کو ایمان دار بنانا، دسوندی بنانا. پیٹ میں بچہ ہوئے دعا پڑھو تو اس کی نیت کرو کہ یا مولا میں دعا پڑھتی ہوں، میں اس بچے کی طرف سے بھی دعا پڑھتی ہوں. چھانٹا لیتے ہو تو اس کی نیت کر کے چھانٹا لو. جو بھی اعمال کرتے ہو مذہب کے اپنے اس پیٹ کے بچے کو ساتھ رکھو تو اس کو ثواب ملے. وہ جب اس دنیا میں آئے تو ایک مومن بن کے آئے. اس دنیا کے اندر ایک تو پیٹ میں سے اس کو یہ انسٹرکشنز ملی ہیں، پھر چھوٹی عمر سے وہ ماں کے ساتھ رہ کے اچھا مومن بنتا ہے. ایسے لوگ دنیا کے اندر کم ہے اور ان کے سامنے بدیاں برائیاں آ جاویں تو مولا ان کو پکڑ لیتا ہے، پھسلنے نہیں دیتا. جماعت خانے کسی بھی جماعت خانے میں جاؤ اور ایک دن ایسا کرو کہ دعا چالو ہوئے نا تو آپ دعا چھوڑ دو. اس ایک دن کا گناہ میرے اوپر. نیچے جا کے دیکھو یا باہر جا کے دیکھو، گھر خانے کے اندر نیچے جاؤ اور دوسرے جماعت خانے ہیں اس کے آجو باجو میں کہ نیچے کوئی ہال وغیرہ ہوں گے، بچے کھیل رہے ہیں، رمت کر رہے ہیں، ان کو لائے جماعت خانے کاہے کے لیے؟ وہ تو دعا پڑھتے ہی نہیں. ان کو تو ایمان کس طرح آگے بڑھے گا؟ ایمان کو پانی نہیں ملتا. آپ اس کو یہاں لاتے ہو کھیلنے کے لیے. مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جماعت خانے لے جاؤ، اپنے بازو میں بٹھاؤ، اپنے بازو میں بٹھاؤ، ان کو مذہب سکھاؤ، دعا سکھاؤ، طریقے سکھاؤ، گنان سکھاؤ، ان کو سمجھ دو. ایک ادھر ہے درخانے کے اندر وہ بلوچ نظار کر کے سلیم کر کے بلوچی ہے، میں اس کو شاباش دیتا ہوں. ایسے سب لوگ بنے تو بہت اچھا ہے. اس کے گھر کے اندر یورپین بھائی ہے، سفید ہے، گنان بولتی ہے، دعا پڑھاتی ہے، اصل راگ ہیں. اس کے بچے بھی اتنے ویل بیہیوڈ ہیں، وہ مستی طوفان نہیں کرتے، نیچے دوڑ دھوپ نہیں کرتے، باپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ اپنے بچوں کو ادھر لے آتے ہیں، یہ نیچے ان لوگ کو رمو. ارے بھی اس کو اوپر لے جاؤ، دعا سکھاؤ. یہ بچے بڑے ہو کے آنے والے خراب زمانے کے اندر کیسے ٹک سکیں گے؟ ڈوب جائیں گے. ایمان کی حالت میں کہتا ہوں ان کا ایمان کیسا ہوگا کہ جس کو بچپن سے کوئی چیز ملی ہی نہیں ہے. آج ہمارے ینگسٹرز کے اندر میں یہی حالت ہے. تو میں یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی ہیں میں نے، فکر یہ ہوتا ہے کہ آج سے 20 برس بعد کیا، 50 برس کے بعد کیا، فیوچر جنریشن کیا. کسی کے 4 بچے ہیں، 2 نے غیروں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کی اولاد تو گئی. اس لیے میں نے کہا کہ فیوچر میں ہماری جماعت گھٹ جائے گی. شاید باہر سے اور بھی آ جاوے، لیکن بہت سے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی جماعت میں سے نکل جائیں گے کیونکہ ایمان کچا ہوگا. وہ ٹک نہیں سکیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے اے مومنو، دل کے جو یہ پھپھولے ہیں آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. میں دعا تو کرتا ہوں لیکن آپ کو بھی کہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ جس قوم کے اندر، جس جماعت میں، جس مذہب میں تم کو جنم ملا، اس جماعت کے لیے بھی دعا مانگو. تو مکھیانی کہتی ہے خداوند کیا مانگے؟ شاہ فرمایا 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے ہر روز نکالو، اینی ٹائم. یا مولا تیرے فرمان سے جماعت کے لیے میں 40 دانے پیر شاہ کے نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں. اس جماعت کے اندر ہماری اولاد بھی آ گئی، ہم بھی آ گئے، کہ جماعت سلامت رہے،
شیطان اس پہ عمل نہ کر سکے، بدیوں برائیوں گناہ سے جماعت بچے، صلاح سے محبت رہے۔ اس وقت ہماری، میں نے ابھی کہا کہ ہماری جو فیملی لائف ہے نا بگڑ رہی ہے، عبادت ہے نہیں، دھیان ہے نہیں۔ مولا نے مجھ کو یہ توفیق دی ہے کہ میں کمڑیا صاحب کے لیفٹ میں بیٹھتا ہوں، جو کہ دعا کے اندر میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی شاد و دیدار یا اللہم صلی اللہ محمد کہتے وقت کبھی نظر پڑتی ہے تو میرے سامنے ساری جماعت ہوتی ہے۔ جماعت میں دعا کے اندر ایسا ہی کوئی بیٹھا ہے، سجدہ نہیں کرتے۔ ایسے 20% لوگ ہیں جماعت میں سجدہ نہیں کرتے، شاد و دیدار بھی نہیں لیتے۔ جماعت میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ وہ نیاز پینے کے لیے اٹھتے نہیں، نیاز نہیں پیتے، نہیں پیتے۔ ان کو آنے کا مقصد کیا؟ شاید اس کی وائف لے آئی یا ماں لے آئی یا بچے لے آئے، چلے آئے۔ ہماری جماعت کا جو اسٹرکچر ہے ٹوٹ رہا ہے۔ اس سے جماعت کو نقصان نہیں ہوگا، ویکتیگت نقصان ہوگا، انڈیویجول نقصان ہوں گے، کیونکہ جماعت کا دھنی بیٹھا ہے۔ جماعت کا کچھ نہیں بگڑے گا، 1000 کی جماعت نہ صحیح 500 کی صحیح، مولا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، 100 کی صحیح کوئی پرواہ نہیں۔ سلطان محمد شاہ نے ایک دن غصہ کیا، مجھے وہ سین آج بھی یاد ہے، زمین آسمان ایسا کانپتا تھا اس کے غصے سے۔ جتنے بھی آجو باجو میں مولا کے عملدار وغیرہ تھے سب دور ہٹ گئے۔ یہ پتہ نہیں لگا کہ کس چیز نے مولا کو غصہ کیا، کیونکہ کافی دور تھے وہ زمانے کے اندر۔ مولانا سلطان محمد شاہ حسن آباد سیڑھیاں اوپر چڑھ کے، سٹیئرز چڑھ کے، سٹیپ کے اوپر جا کے، جو لاسٹ سٹیپ تھا نا وہاں جا کے مولا کھڑے ہو گئے، منہ پھرایا، اور یہاں 40,000 آدمی بیٹھا ہے۔ حسن آباد کا سارا میدان بھرا ہوا ہے، سائڈ میں لوگ کھڑے ہیں، اوپر ایک بہت بڑا جھومر تھا، ہاتھ میں لکڑی تھی، مولا نے لکڑی اٹھا کے ایسا اوپر دیکھا، تم کھوجا لوگ کیا سمجھتا ہے، کیا مولا کی گرجدار آواز تھی، تم کھوجا لوگ کیا سمجھتا ہے، ہم تمہارا محتاج نہیں، ہم کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم کبھی سب اپنے مذہب سے نکل جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ان گلاسز کے اندر، وہ پتہ ہے جھومر میں ایسے گلاسز تھے، اندر بلب تھا گلاس کی طرح، میں ان گلاسز میں ریتی کے دانے ڈالوں گا اور ہر ایک دانے میں جیو ڈال کے اننت کروڑ کا حصہ پورا کروں گا، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے ہی لوگ روتے تھے، امام کو کوئی پرواہ نہیں ہماری، اس کی جماعت ہے، اس کا مذہب دنیا میں قائم رہے گا، ہمیشہ رہے گا، نقصان ہمارا ہے۔ 5000 کی جماعت نہ صحیح 500 کی تھی، امام کو اس چیز کے لیے کوئی پرواہ نہیں، لیکن امام نے جو یہ وعدہ کیا کہ 48 کروڑ جیو اننت کروڑ میں تاروں گا، وہ تو تارنے ہی والا ہے۔ ہم نہ صحیح تو جانوروں کو پکڑ لے گا، جانوروں میں وہ جیو ڈال کے اس کو تار دے گا، لیکن ہمارا کیا، ہماری اولاد کا کیا؟ اس لیے آج کے میرے اس پیغام کو بہت یاد کرنا، میرے سے یہ ٹیپ مت مانگنا، میں یہ ٹیپ بالکل باہر نہیں نکالوں گا، آج جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا، اور اس ٹیپ والے کو میں نے اجازت دی ہے، لیکن خدا کی قسم دیتا ہوں اس کو کہ یہ کسی کو نہ دے لیں۔ آپ کو میں نے کہا ہے، میرا دل بہت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ چاروں طرف سے مجھے لوگ جو سناتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مجھے میرے پاس آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، مولا باللہ میں کبھی کبھی رو پڑتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، یا مولا ان کے اوپر رحم کر۔ کل مجھے ہیوسٹن سے ایک لیٹر آیا، 4 پیج کا، ایک لڑکی نے مجھے لیٹر لکھا ہے،
حاضر امام کو حاضر ناظر سمجھ کے میں کہتا ہوں آپ کو، اس لڑکی کو میں لیٹر پڑھتا تھا اور روتا تھا. میں نے لیٹر رکھ کے بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر ایک تسبیح نکالی کہ مولا اس کی بلائیں دور کر دے، رحم کر اس کے اوپر. حالت ہم کو اندر کی حالت پتہ نہیں، اس لیے آج میں نے آپ کو بہت سی باتیں کہی. مومنو، دکھ اٹھا لو، دکھ کا واویلا شور بکور مت کرو، میں دکھی ہو گیا دکھی ہو گیا. دکھ اٹھا لو، وہ ہلکا ہو جائے گا. اور اگر پاسبل ہے تو کسی دوسرے کا دکھ مٹاؤ، اس کی مدد کرو. آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ. عالیشان مکان اور عالیشان گاڑیاں خدا دیتا ہے، خوشی سے لو. مالدار بننا ہمارے مذہب میں کوئی گناہ نہیں، لیکن مالدار بن کے مذہب چھوڑ دینا یا مذہب کی قیمت کے اوپر مالدار بننا یہ ہمیں منظور نہیں. ایسے آدمی پھسل جاتے ہیں. ایک مرسیڈیز گاڑی درخوانے آئی، میں گاڑی پارک کر کے باہر نکلا. ایک گاڑی اسی وقت ایک مرسیڈیز گاڑی آئی، $1,00,000 کی گاڑی ہے. ایک آدمی اندر بیٹھا ہے، والنٹیئر کو بلایا، آنکھ دیکھی بات ہے. مکھی صاحب کے دیکھا ستاڑو بخشوائی تھے اور خود پھر چلا گیا. والنٹیئر نے مکھی کو پیسے دیے کہ فلانا آدمی آیا تھا ستاڑا بخشوانا. میں کافی 7-8 برس کی بات ہے. اب تو پتہ نہیں مکھی صاحب پوچھتے بھی کہ نہیں، مگر اس وقت تو نہیں پوچھتے تھا. میں دل میں جماعت خانہ ختم ہو گیا تب تک میں یہ سوچتا رہا کہ یا مولا یہ کیا ہے. $1,50,000 کی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ ستاڑا بخشو دینا، اور خود تو چلا گیا. اور جماعت کو دکھی کیا کہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا مانگو. کیسا ایمان ہے یہ؟ کیا یہ ستاڑا پھلے گا؟ میرے سے پوچھو. وہ مالک ہے، وہ قبول کرے نہ کرے اس کی خوشی. لیکن اگر میں ہوں، میرے پاس مولا یہ طاقت دے کہ تو ان کا یہ حساب کیا کر، تو اس کو تو میں خالی 0 دوں، ایسا نہیں بلکہ پنشمنٹ کروں اس کو. یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تم یہ عزت رکھتے ہو، تم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے باہر اس کو $1.25 دے کے چلے جاتے ہو. کیا فقیر ہے؟ بھکاری ہے مولا. ہماری آج کھوجوں کی حالت یہ ہے. ہماری جماعت کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں. دعا مانگو، اچھے بنو، نیک بنو. آجی روٹی کھانے میں کوئی خرابی نہیں. مالدار بننے کی کوشش مت کرو. مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دین دنیا کے اندر سکھی رکھے، آسمانی زمینی سب بلائیں دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے، گناہوں سے بچاوے، اپنا فرمان بردار بناوے، عبادت والا بنے، دسوندی شکریتی بنائے. مولا ایسا بنائے کہ ہم پہ راضی ہوئے، مولا خوشی ہوئے. مولا آپ کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو 7 پیڑھی تک ان کا ایمان سلامت رکھے، نیکی کی طرف رکھے، اپنی چھتر چھایا میں رکھے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہ غلطیاں معاف کر دے اور ہم کو اپنے نور کی بخشش دے. سکھی آباد رہو.